کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جو اس دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو کیا قیامت کے دن کو زندہ نہیں کر سکتا؟ چوتھا معاملہ اللہ تعالیٰ اس قصے میں کیا سمجھانا چاہتے تھے کہ جس بندے کا ایمان ان چیزوں کے اوپر مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیا آگے اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ بندہ مومن ہو، صحیح معنوں میں حقیقی مومن صالح بندہ ہو، قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آگے اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس مومن کا حیا اللہ کریم کے پاس ہوتا ہے۔ اس مومن اور صالح کی حیا کی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ آگے اس کی اولاد اور اولادوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر مومن چلا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اگر اس کی اولاد چھوٹی ہے، معصوم ہے، تو اس کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتی ہیں۔ یہ مومن کی عزت اور احترام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب مومن اور صالح کا صالح مومن ہوتا ہے، کبھی جو ہے ایمان کے بغیر کوئی بندہ صالح ہو سکتا، مومن بھی ہو پھر صالح بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل در نسل کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب صالح بندے کے لیے کون سی نشانیاں ہیں؟ کون بندہ صالح ہوتا ہے اور کون بندہ مومن ہوتا ہے؟ کیا ہر مومن وہ صالح ہوتا ہے اور ہر صالح کیا مومن ہوتا ہے؟ ہر صالح جو ہے وہ مومن ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہر مومن صالح نہیں ہوتا۔ ہر صالح جو ہے وہ مومن ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر مومن جو ہے وہ صالح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ صالح والی صفت قرآن مقدس نے انبیاء کی ذکر کی۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا وہ سردار پیغمبر تھا، وہ ہمارا نبی تھا، من الصالحین، وہ صالحین میں سے تھا۔ اب ہر نبی صالح ضرور ہوتا ہے، ہر صالح نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی صالح ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر صالح نبی نہیں ہوتا۔ ہر مومن، ہر صالح مومن ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر مومن صالح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یہ صفت ذکر کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، عیسیٰ پیغمبر صالحین میں سے تھے۔ ابراہیم نے مانگا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، نے صالح مانگا، ہم نے صالح عطا کر دیا۔ اسماعیل پیغمبر کو جب ذبح کرنے لگے تو فرمایا ابا جی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، دوسرے مقام پہ آتا ہے انشاء اللہ من الصابرین، ایک مقام پہ آتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ تو انبیاء کی یہ صفت قرآن نے صالح کی ذکر کی ہے۔
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ہر نبی صالح، ہر صدیق صالح، ہر شہید صالح، اور ہر صالح میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی۔ چوتھا درجہ ہے صالحین کا، انبیاء بھی صالح، صدیق بھی صالح، شہداء بھی، اور صالحین کا چوتھا درجہ ہے۔ لیکن ہر صالح شہید بھی نہیں ہوتا، ہر صالح صدیق بھی نہیں ہوتا، ہر صالح نبی بھی نہیں ہوتا۔ اب عام صالحین کے لیے علامات کیا ہے؟ کون بندہ صالح ہے؟ پہلی چیز، ایمان اس کا حقیقی ہو، حق ایمانہ باللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ ان کنتم مومنین۔ صالح کے لیے دوسری شرط، پہلی شرط ایمان والی، دوسری شرط ہے تقوی والی، فاتقوا اللہ ان کنتم مومنین۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وتوکل علی اللہ۔ صالح کے لیے پہلی شرط ایمان، دوسری شرط تقوی، تیسری شرط کیا ہے؟ توکل علی اللہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین۔ قرآن نے شرط کیا لگائی ہے؟ تیرے دل میں تقوی آتا ہے ایمان کے بعد، تیرے دل میں توکل آتا ہے ایمان کے بعد۔ ایمان نہیں، تقوی بھی نہیں، توکل بھی کوئی نہیں۔ چوتھی شرط کیا ہے صالح بندے کے لیے؟ کہ اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، اس کے وجود سے لوگوں کی، اور اس کا عمل صالح خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹا عمل، بڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ صالح کی ایمان شرط صالح کے لیے، تقوی شرط صالح کے لیے، توکل شرط صالح کے لیے، اس کے ہر عمل صالح اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ یہ چار چیزیں جمع ہوں تو پھر بنتا ہے صالح۔ تو جب صالح بندہ ہوتا ہے تو فرمایا اگر وہ صالح بندہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس کی اولاد اور اس کی نسلوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد اور اس کے خاندان کو کبھی بھی ضائع کرتے نہیں۔ بس یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ بندہ مومن حقیقی صالح ہو، اللہ تعالیٰ کو چاہے 50 سال تک اس کے مال کی حفاظت کرنی پڑے، اللہ حفاظت کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی اولاد تک وہ امانت پہنچا نہ دیتا۔ جس بندے نے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لایا، اللہ کی ذات کا تقوی اختیار کیا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، تو کیا آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جس نے اللہ پہ توکل کیا اللہ اس کو ضائع کر سکتا ہے؟ بید اللہ الامین، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بڑھ کے کوئی امانت والا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چار چیزیں اس گائے والے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، دوسری چیز غیب کا علم اللہ کی ذات جانتی ہے، تیسری چیز اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، چوتھی چیز صالح بندے کی امانت کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، اور اس کی نسل در نسل چیزوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ یہ دعویٰ قرآن کا ہے۔ تو صالح کے لیے چار بڑی شرائط۔ جمعہ آدمی پڑھتا ہے کوئی بات سیکھنے کے لیے،
اگر آ کے سو کے چلا جائے پھر تو جمعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو بڑے خیال سے، کیوں ہمارے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی کوئی نہیں، اور قرآن سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، تو وہ عالم نہیں ہوتا، وہ مولوی نہیں ہوتا جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں کو سنا کے خوش کر کے چلا جائے، وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے۔ اب جو ہے کوئی آدمی بھی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جائے تو وہ نادان ہوتا ہے۔ ترقی من الادنا الی الاعلی، ترقی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، تو سب سے اوپر اللہ کی کتاب ہے، اس کے نیچے جو چیزیں اس کے تابع ہوتی جائیں گی وہ تمہارے ایمان کی اصلاح کرتی جائیں گی، لیکن دعویٰ جو ہے وہ قرآن کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی عظیم کتاب نہیں ہے۔ تو اس لیے صالح کے لیے 4 شرائط بڑی، تو بندہ صحیح معنوں میں صالح ہو، اللہ اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب تم قرآن سے پوچھ لو، اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ذکر کی۔ اب صالح والی صفت قرآن نے انبیاء کی ذکر کی ہے، اگر یہ معمولی صفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی یہ بات ذکر نہ کرتے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح بن کے زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ گناہ کی میل کچیل تمہارے وجود میں نہیں رہنے دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت صالح، یحییٰ پیغمبر کی صفت صالح، دوسرے انبیاء کی صفت صالح، ابراہیم پیغمبر کی صفت صالح، اسحاق پیغمبر کی صفت صالح، اسماعیل پیغمبر کی صفت، یعنی یہ ایک اونچا مقام ہے تو اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا۔ چلتے چلتے قرآن نے آگے کیا ذکر کیا؟ فرمایا یا اللہ یہ انبیاء تو پہلے گزر گئے، انبیاء تو پہلے معصوم ہوتے ہیں، تو انبیاء کے بعد جو صالح لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اب جو چیز قرآن ذکر کرے انبیاء کے صالح ہونے میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا، تو قرآن نے 4 درجے ذکر کیے۔ انبیاء کا اعلیٰ درجہ، دوسرا درجہ صدیقین کا، تیسرا درجہ شہداء کا، چوتھا درجہ صالحین کا۔ انبیاء اعلیٰ جماعت ہے۔ اب من ہم الصدیقون، صدیق لوگ کون ہیں؟ شہید لوگ کون ہیں؟ صالح لوگ کون ہیں؟ اب قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ بس یہ تھوڑا سا میں تمہید کے طور پہ آپ کو سمجھا دوں تاکہ آگے والا جو مسئلہ ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے۔ ایک وہ صالح لوگ ہیں جو پہلی امتوں میں گزر گئے، ایک وہ صالح لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ ہیں۔ صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب صدیق ضرور صالح ہوتا ہے، شہید ضرور صالح ہوتا ہے، اور ہر صالح وہ شہید نہیں ہوتا اور صدیق بھی۔ یہ 3 صفتیں اس مقام پہ قرآن نے ذکر کی۔ اب قرآن سے پوچھو یا اللہ صدیقین لوگ کون ہیں؟ اولئک ھم الصدیقون، میرا پیغمبر اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الصدیقون۔ میرے پیغمبر صدیقین کا درجہ انبیاء کے بعد ہے۔ اللہ وہ صدیق لوگ کون ہیں؟ اللہ کریم نے ذکر کیا اولئک ھم الصدیقون۔ میرے پیغمبر دور جانے کی ضرورت کوئی نہیں، جو تیرے پاس بیٹھے ایمان کی حالت میں وہ صدیق ہے۔ جو بھی تیرے پاس آتا جائے ایمان کی حالت میں وہ تیری دعوت کو مانتا جائے، میں خدا گواہی دیتا ہوں اولئک ھم الصدیقون۔
وہ صدیق بھی ہیں، اولئک هم الصادقون، وہ صادق بھی ہیں، وہ صدیق بھی۔ اب صادق اور صدیق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر فرق نہ ہوتا تو قرآن دونوں کو الگ ذکر ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بھی بولے اور سچی بات کی تصدیق بھی کرے، جو خود بھی سچا ہو اور سچی بات کی تصدیق بھی کرے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ آتا ہے صدیق اکبر والا، صادق صحابہ، صدیق صحابہ، لیکن پورے صحابہ میں سارے صدیق ہیں، لیکن صدیق اکبر صرف ایک ہے صحابہ میں۔ اب کیوں صدیق اکبر کہا جاتا ہے؟ جس نے زندگی بھر نہ زمانہ جاہلیت میں نہ اسلام لانے کے بعد کبھی جھوٹ بولا ہو، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی جھوٹ بولا، جو خود بھی سچا ہو اور سچی بات کی تصدیق بھی کرے، جو سچا ہو سچی بات کی تصدیق کرے۔ صدیق اکبر کون ہے؟ جب بھی سچی بات آتی جائے بغیر تأمل کے تصدیق کرتا جائے۔ پوچھا نہیں کیا اللہ کے پیغمبر ایسا ہو سکتا ہے جس نے ایک سوال بھی زندگی میں کیا؟ ایک دفعہ بھی سوال ابو بکر صدیق نے کیا؟ عمر ابن خطاب نے ذرا سوچا ہے، لیکن صدیق بغیر سوچے سمجھے ایمان لے کے آئے ہیں۔ جس نے ایک سوال بھی کیا۔ او معراج والا واقعہ میں کیا ہوا؟ کافروں نے کہا ابو بکر صدیق تیرے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی سیر سارا کچھ کر کے فجر کی نماز آ کے بیت اللہ میں پڑھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ میں ایک رات کے کچھ حصے میں کر کے آ گیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے پتہ کیا کہا؟ حل قال صاحبی، کیا میرے ساتھی نے یہ بات کی ہے؟ فرمایا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے۔ تو حضرت صدیق نے کافروں کے سامنے پتہ کیا کہا؟ اللہ کی قسم اگر محمد کی زبان سے نکلی ہے یہ بات تو یہ بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ سارے قریشی تو جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ صدیق اکبر کی اور کیا علامت ہے؟ جو ایسے مقام پہ بھی سچ بولے جہاں پہ زندگی اور موت کا خطرہ ہو، لیکن کوئی ایسا مقام نہیں آیا ابو بکر صدیق کا جس نے زندگی بھر ابو بکر نے جھوٹ بولا اور نہ ہی جھوٹے کا تعاون کیا ہے، نہ جھوٹ بولا نہ جھوٹے کا تعاون کیا۔ اور کچھ علامات ہیں کہ کیوں حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ۔ بس اب سمجھو بات کہ اس امت میں صدیق کون ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ صدیق پیغمبر کے صحابہ۔ دوسری بات، دوسری قسم کیا ہے؟ شہداء والی۔ اب قرآن سے پوچھو، اللہ کریم نے خود ذکر کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ میرے پیغمبر شہید نہیں، یہ مجاہد بھی ہیں، یہ شہید بھی ہیں، یہ غازی بھی ہیں، یہ شہید بھی ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ قتل کرتے ہیں کافروں کو، فَيُقْتَلُونَ، یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید کی جماعت بھی الخیرات واولئک من الصالحین، ان کے دل میں طمع کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین،
قرآن نے فوری جواب دیا ہے، میرے پیغمبر ان کو کہہ دے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں خدا نے ان کو صالحین میں داخل کیا ہے۔ اللہ کیوں کیا ہے؟ یسارعون، یہ کیا کرتے ہیں میرے پیغمبر؟ کوئی مال کی طرف دوڑتا ہے، کوئی کھجوروں کی طرف دوڑتا ہے، کوئی زمینوں کی طرف دوڑتا ہے، کوئی جاگیروں کی طرف دوڑتا ہے، کوئی مال دولت کی طرف دوڑتا ہے، کوئی کھیل تماشے کی طرف دوڑتا ہے، کوئی لہو و لعب کی طرف دوڑتا ہے۔ اللہ یہ کدھر دوڑتے ہیں؟ فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جہاں پہ کوئی نیکی ہو یہ دوڑ کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے یسارعون فی الخیرات؟ اگر کسی کونے میں نیکی پڑی ہے، یہ کوئی معمولی صفت وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جدھر میرا پیغمبر نے کی پڑھی ہو یسارعون، قرآن نے یہ نہیں کہا یمشون یذہبون، چلتے ہیں یہ نیکی کی طرف یا کچھ تیز قدموں سے، نہیں 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 نہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جدھر نیکی پڑھی ہو میرا پیغمبر یہ دوڑ کے جاتے ہیں، چل کے جاتے۔ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف یہ دوڑ کے جانے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ اللہ کریم ہمیں صالحین میں داخل کرے۔ تو میرا پیغمبر اعلان سن وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں نے ان کو صالحین میں داخل کیا ہے۔ اب یہ دیکھ تین بڑی صفتیں آ گئیں، صدیقین والی بھی، شہداء والی بھی، صالحین والی بھی۔ اب جزا کیا ہے صالح بندے کی؟ صالح بندے کدھر جائیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، فرمایا دوسرے مقام پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جس طرح صالح بندے اونچے ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی فردوس والی جنت اونچی میں رکھا ہے۔ فردوس سے اعلیٰ کوئی جنت۔ اب معنی کیا قرآن نے سمجھایا؟ یہ تین صفتیں صالحین والی اللہ کریم نے پہلے یہ صفتیں انبیاء کی ذکر کی ہیں۔ ابراہیم پیغمبر اللہ کریم سے صالح مانگتا ہے، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح دے، لڑکا دے، وہ لڑکا صالح ہو، اولاد مانگی نا۔ ابراہیم پیغمبر نے صالح لوگ اللہ سے مانگے ہیں، ابراہیم پیغمبر نے صالح لوگ اللہ سے مانگے ہیں۔ صالح مانگیا کہ نہیں؟ ابراہیم پیغمبر نے اللہ سے صالح مانگ کے لیے ہیں۔ محمد کریم کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے عطا کیے ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر پہلے لوگ تو صالح مانگتے رہے، ان کے مانگنے کے بعد میں نے ان کو دیا۔ تیرا مقام اتنا ہے میرا پیغمبر، تو نے مانگے کوئی نہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، بغیر مانگے کہ تمہیں صالح دیے ہیں۔ انہوں نے مانگا میں نے ایک صالح دیا، انہوں نے مانگا میں نے 2 صالح دیے، انہوں نے مانگا میں نے 3 صالح دیے، انہوں نے مانگا میں نے 4 صالح دیے۔ جتنے وہ مانگتے گئے اتنے میں صالح ان کو دیتا گیا۔ 100 سے زیادہ تعداد میں نے کوئی نہیں دیے، 100 سے زیادہ تعداد میں نے صالح کسی کو بھی دیے نہیں ہیں۔ تو نے مانگا کوئی نہیں، میں نے قانون کیا بنایا ہے میرا پیغمبر؟ تیرے پاس جو ایمان لے کے آئے، چاہے وہ یمن کا ہو،
چاہے وہ روم کا ہو، چاہے وہ فارس کا ہو، چاہے وہ طبہ کے علاقے کا ہو، چاہے وہ حبشہ کا ہو، چاہے وہ کسی علاقے کا بھی ہو، تیرے پاس آ کے بیٹھ جائے، تیری صحبت میں داخل ہوتا جائے، صالح میں بناتا جاؤں گا۔ انہوں نے مانگے تو پھر میں نے صالح دیے، تو انہوں نے مانگا کوئی نہیں، میرا پیغمبر بغیر مانگو کے تیری جماعت کو میں صالح بناتا جاؤں گا۔ کیوں؟ ان کے دل میں خواہش ہے نَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ انہوں نے مانگا ہے، ان کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ کریم ہمیں صالحین میں داخل کرے، تو میرا پیغمبر وَيُسَارِعُونَ فِي الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ صالحین یہ جمع ہے، 3 سے شروع ہو کے آگے لاکھوں تک جاتی ہے۔ تیرے صحابہ کی تعداد لاکھوں، وہ صالح ہیں۔ تیرے صحابہ کی تعداد 2 لاکھ کو پہنچ جائے، وہ صالحین ہیں۔ تیرے صحابہ کی تعداد 3 لاکھ کو پہنچے، وہ صالحین ہیں۔ تیرے صحابہ کی تعداد 4 لاکھ کو پہنچ جائے، میرا پیغمبر میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ وہ صالحین ہیں۔ ان کے صالح ہونے میں شک۔ اب کون ہوتا ہے صالح؟ صالح لوحدتہ الوجود، جس کے وجود سے اللہ قوموں کی اصلاح کرے، جس کے وجود سے اللہ قوموں کی اصلاح کرے، وہ صالح ہوتا ہے۔ آج تمہارے تک ایمان کدھر سے پہنچا؟ صحابہ سے۔ صحابہ کی وجہ سے پہنچا نا۔ کیوں اللہ نے ان کو صالح بنایا؟ وہ صالح کی علامات یاد ہے کہ نہیں؟ صالح کون ہوتا ہے؟ 4 علامات جو ہیں، یہ 4 علامات جب داخل ہوتی ہیں تو پھر بندہ صالح ہوتا ہے۔ تو جب صالح بنتا ہے ٹھکانہ اس کا فردوس سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس سے اعلیٰ کوئی جنت۔ اللہ کریم کہتے ہیں میرا پیغمبر تیرے سارے صحابہ صالحین ہیں۔ اب قرآن نے گواہی دی کہ نہیں؟ اگر کوئی کسی صحابی پہ تنقید کرے پھر اس کا قرآن پہ ایمان، چاہے کوئی اعلیٰ صحابی ہے یا کوئی صحابی کا مقام کم ہے، لیکن اللہ کریم نے سب کو صالحین میں شمار کیا ہے۔ تو جب صالحین ہوں پھر ٹھکانہ کدھر ہوتا ہے؟ جنت الفردوس، اور فردوس سے اعلیٰ کوئی جنت، جنت نعیم اور جنت فردوس یہ بالکل آمنے سامنے جنت ہے، اس سے اونچی کوئی اور جنتیں۔ اب اصل مسئلہ کیا تھا سمجھنے والا؟ جب بندہ صالح ہوتا ہے اللہ کریم اس کے مال کی، اس کے جان کی، اس کی اولاد کی آگے اللہ نسل در نسل حفاظت کرتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ گائے والے نے، بنی اسرائیل نے، انہوں نے کہا گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذبح کرو۔ آگے انہوں نے دوسرے تیسرے سوالات کیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی شکل کتنی ہونی چاہیے، حل میں استعمال ہوئی ہو یا نہیں ہو، پانی اس نے نکالا ہو یا نہ نکالا ہو، زمین کو اس نے پھاڑا ہو یا نہ پھاڑا ہو، رنگ اس کا چمکتا ہو، اصفر ہو، زرد پیلا ہو، یعنی وہ حیت منظر خوبصورت جمیل شکل والی گائے ہو۔ یہ ساری ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے رہے لیکن ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی لے کے آؤ گے تو پھر معاملہ حل ہوگا، ورنہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تلاش کرتے رہے۔ ادھر بنی اسرائیل کے دوسرے علاقے میں وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، ایک بندہ بڑا نیک اور صالح بندہ تھا۔ اصل معنی سمجھنا، اللہ اس کی نسل کی بھی آگے کیا کرتا ہے؟ صالح ہو بندہ، وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی اولاد کی ذمہ داری تیرے خاندان پہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا مِّن بَنِي إِسرائیل، صالح اور نیک بندہ بنی اسرائیل میں سے۔ امام نے خواتر میں ذکر کیا ہے وَكَانَ يَتَحَرَّ الْحَلَالِ فِي الرِّزْقِ، مومن حقیقی بندہ ہمیشہ حلال رزق کی تلاش میں چلتا تھا۔
یتحر الحلال بالرزق والصدق بالقول، زبان کا بڑا سچا تھا، وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کریم کی ذات پہ تقوی رکھنے والا، توکل رکھنے والا تھا، وَيَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ کریم سے ڈرنے والا بندہ تھا، وَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا، بڑا اللہ کریم خالص ایک معبود کی عبادت کرنے والا بندہ تھا، اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں، وَكَانَ عِندَهُ ابن صغیر، ایک چھوٹا معصوم بچہ اس کے گھر میں موجود ہے، آخر کار وقد حان وقت الموت، بیمار ہوا، اس کی موت کا وقت قریب آنے لگا اس عابد اور صالح بندے کا، تو کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے انک تعلم ما عندی شیئا الا بہذہ العجلۃ، اللہ میرے گھر میں ایک گائے کا بچھڑا، جو گائے کی بچی ہے، وہ عجلہ جو ہے وہی میرے پاس موجود ہے، کوئی درہم دینار میرے گھر میں موجود، گائے کی چھوٹی بچی ہے، وہی اسی کا میں مالک ہوں، تو اللہ کیا کر، اللہم انی استودعک بہذہ العجلۃ لولدی، اے اللہ میں اس گائے کی بچی کو میں تیری امان میں دیتا ہوں، استودعک بہذہ العجلۃ لولدی، اللہ میں اس کو تیری امان میں دیتا ہوں، میرے اوپر موت کا وقت قریب ہے، اثرات موت کی ہیں، اللہ میں کسی چیز کا مالک کوئی نہیں، یہ گائے کی بچی اس کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، بہذہ العجلۃ لولدی، اپنے بیٹے کے لیے، جس وقت میرا بیٹا جوان ہو، یہ میری امانت اس تک پہنچانا یہ تیرا کام ہے، وَأَطْلَقَتْهَا فِي الْغَابَةِ، یہ بات کر کے اس عجلہ کی رسی کھول کے جنگل کے اندر چھوڑ دیتا ہے، تو واپس آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگا یا ام ولید، او میرے معصوم کی اماں، میری بیوی ہے تو، ما املک شیئا الا بہذہ العجلۃ واستودعها بیدہ الامینہ، کہنے لگا میں نے اپنی گائے کی بچی کو سب سے زیادہ امانت دار ہاتھوں میں دے دیا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی امانت والا ہاتھ، تو کیا کرنا، جس وقت تیرا بچہ جوان ہو اس کو بتا دینا کہ تیرے باپ نے تیری امانت ایک امین ہاتھوں میں رکھی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی امانت والا ہاتھ نہیں ہے، اسی لیے میں نے اسی کے حوالے کر دی۔ یہ بات کر کے کچھ دن گزرے ہیں، وقد مات رجل صالح، وہ صالح آدمی دنیا سے چلا گیا، ادھر یہ بنی اسرائیل والے اپنی گائے کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں، زمانہ گزر گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ 5 سال کا زمانہ گزرا ہے، لیکن حقیقت اس گزرے ہوئے زمانے کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، کسی اور کو اس زمانے کا پتہ، ادھر بچہ بھی جوان ہوا ہے، ادھر وہ گائے کی بچی بھی جوان ہوئی ہے، جس وقت بچہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ان اباک قد ترک لک ودیعۃ عند اللہ، میرا بیٹا تیرے باپ نے تیرے لیے ایک امانت چھوڑی ہے، قد ترک لک اباک ودیعۃ عند اللہ، کہ تیرے باپ نے تیرے لیے ایک امانت چھوڑی ہے،
وہ کیا ہے ہاذہ العجلہ، اس نے ایک گائے کی بچی جو ہے وہ تیرے لیے امانت چھوڑی ہے جنگل ویران میں۔ کہنے لگا اماں جی کیف اجدھا، میں اس کو کیسے لے سکتا ہوں؟ بچہ جو لڑکا جو ہے وہ بڑا خوش ہوا، کیوں اس زمانے میں بہت زیادہ مال و دولت یہ بھیڑ بکریوں والی گائے والی تھی تو بڑا خوش ہوا کہ ہمارے گھر میں گائے ہے اس نے کہا تیرے باپ نے تیرے لیے ایک امانت چھوڑی ہے، اور وہ جنگل ویران میں۔ کہنے لگا اماں جی اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اماں بڑی سمجھدار ہے، کہنے لگی کن کا ابیک وتوکل واستودع، کہتا ہے تو بھی باپ کی طرح کر جس طرح تیرے باپ نے کیا ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ کہتی ہے کن کا ابیک وتوکل علی اللہ واستودع، تیرے باپ نے جس ذات پہ توکل کیا ہے تو بھی اسی پہ توکل کر۔ اس نے توکل کر کے تیری گائے کو جنگل میں چھوڑا ہے، تو توکل کر کے اسی گائے کو واپس لے آ۔ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَاسْتَرِدْ، تو بھی توکل کر کے اس کو واپس لا، جس طرح اس نے توکل کر کے چھوڑا ہے تو اسی طرح توکل کر کے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ کہتا کیسے؟ فرمایا جا اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑا ہو کے اسی کو آواز دے جس کو تیرے باپ نے آوازیں دی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کو آوازیں دے جس کو تیرے باپ نے آوازیں دی ہے، جس پہ توکل کیا، جس کی امانت کے اوپر اس نے یقین رکھا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ تیرے باپ کی امانت کو اللہ کریم نے ضائع کیا۔ وہ جا کے جنگل کے کنارے کے اوپر کھڑا ہو کے دعا کرنے لگا، کہنے لگا اللہم رب ابراہیم و رب موسیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہم رب ابراہیم و رب موسیٰ، اللہم رد علی بالعجلۃ واستودعہ ابی عندک، اللہ میرے باپ کی امانت کو واپس کر، اللہ میرے باپ کی امانت کو واپس کر جو میرے باپ نے تیرے حوالے کی ہے، اسی لیے کہ تو خلیل کا رب ہے، تو موسیٰ پیغمبر کا رب ہے، اور ہمارا ایمان یقین تیری ذات پہ ہے۔ اللہ میرے باپ کی امانت کو واپس کر جو اس نے میرے لیے تیرے حوالے کی ہے۔ یہ دعا کر رہا ہے تو اس نے دائیں جانب کی طرف دیکھا ہے، وجاءت عجلۃ تاتی الیہ، ابھی دعا اس کی ختم نہیں ہوئی تو گائے دوڑتی ہوئی اس کی دائیں جانب پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے صالح بندے کا حیا اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ تو یقین اور توکل اسی پہ رکھ۔ جس وقت اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے وہ ساری صفتیں اسی گائے میں پائی جاتی ہیں، وہ جس کا رنگ زرد ہو، فاق چمکنے والا ہو، یک رنگ والی ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی ٹیڑھ نہ ہو، زیادہ عمر کی نہ ہو، زیادہ بچی بھی نہ ہو، اس کے کانوں میں سوراخ نہ ہو، پاؤں ٹیڑھے نہ ہوں، شکل جمیل ہو، رنگت اس کی صاف ہو، خوبصورت منظر دینے والی ہو۔ جس وقت گائے کھڑی ہو کے اس نے کہا میں اپنی والدہ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ اماں جی یہی امانت ہے جو میرے باپ نے اللہ کے حوالے کی تھی، اس کو یوں پکڑ کے جا کے لے کے جا رہا ہے۔ راستے میں بنی اسرائیل کا قافلہ اس کی طرف آ رہا ہے، ابھی یہ گائے گھر نہیں لے کے گیا، اسی وقت ہی اللہ کریم نے امان واپس کی ہے، لے کے جانے لگا۔ ادھر سے بنی اسرائیل کے لوگ آ گئے، کہنے لگے حل تبی بہذہ البقرہ، واللہ اللہ کی قسم یہی گائے ہے جس کے بارے میں امرتنا ربنا، جس کے بارے میں امرنا ربنا، جس کے بارے میں ہمارے رب نے حکم دیا، اللہ کی قسم یہ وہی گائے ہے۔ دیکھنے لگے کہ رنگت اس کی پیلی ہے،
رنگ اس کا چمکنے والا ہے، ایک رنگ والی ہے، خوبصورت منظر دیتی ہے، بڑی اچھی شکل والی ہے۔ جو جو علامتیں بتائیں وہ دیکھنے لگے آگے پیٹ کی طرف سے کہ کہیں یہ حل کے اندر تو استعمال نہیں ہوئے، یا وہ قلادہ دیکھنے لگے جو پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہیں یہ کنویں میں تو استعمال نہیں ہوئے، یا زمین کو پانی پلانے کے لیے تو استعمال نہیں ہوئے۔ ساری علامتیں دیکھ کے کہنے لگے اللہ کی قسم اسی گائے کا ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لڑکے کو کہنے لگے ہاں بھائی اس کو بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کتنے کی لوگے؟ کہنے لگے 3 دینار کی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 دینار کا۔ اس نے کہا نہیں، میں پہلے اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں کہ اس نے بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی نا۔ ان بنی اسرائیل کو ڈر لگا کہ کہیں یہ اپنی ماں کے پاس لے گیا تو اس کی ماں انکار نہ کر دے۔ انہوں نے کہا تو ایسے کر، تو ادھر کیا دکھانی ہے، 6 دینار ہم تیرے کو دیتے ہیں، 6 دینار لے لے اور گائے ہمارے حوالے۔ اس نے کہا نہیں، میں پہلے اپنی ماں سے مشورہ کروں گا، استشیر لأمی، میں اپنی ماں سے مشورہ کر کے اگر میری ماں نے کہا تو پھر میں تجھے گائے بیچوں گا، ورنہ میں بیچ سکتا۔ کیوں؟ یہ تو بڑی، اس نے پورا قصہ نہیں بتایا کہ یہ میرے باپ کی امانت ہے، ابھی تو مجھے ملی ہے، تمہیں میں کیسے دے دوں؟ گھر میں چلا گیا، گھر میں جا کے یہ بنی اسرائیل کا قافلہ بھی اس کے گھر میں چلا گیا۔ پوچھنے لگے ہاں بھائی گائے کو بیچنا ہے؟ اس کی والدہ نے کہا لا 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 توبہ، ہم نے یہ گائے بیچنی۔ کیوں؟ بڑی مدت کے بعد ہمیں گائے ملی ہے، یہ تو ایک عظیم امانت ہے، ہم نے یہ بیچنی۔ بنی اسرائیل والا قافلہ اسی مقام پہ بیٹھ گیا، دینار بڑھاتے گئے، دینار بڑھاتے گئے، آخر کار ہزاروں میں چلے گئے کہ ہم تمہیں 5000 دینار دیتے ہیں، ہمیں واپس ہمیں یہ گائے دے دے۔ 10,000 دینار دیتے ہیں، ہمیں یہ گائے دے دے۔ اس کی والدہ کہنے لگی لا توبہ، ہم نے یہ بیچنی۔ اب ان کو کوئی اور گائے، پہلے 2 مہینے گزر چکے ہیں یا 40 دن کا ٹائم گزر چکا ہے، اب ان کو گائے مل نہیں رہی، اس کے علاوہ کوئی اور گائے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ آخر کار جس وقت دینار زیادہ ہونے لگے، 5,000 دینار، 7,000 دینار، 10,000 دینار جو ہے یہ زیادہ ہونے لگے، تو لڑکا کہنے لگا انی ابی اوہا بملء جلدہا، ہاں ہم ایک طریقے سے بیچ سکتے ہیں، اس کی جلد ہم کو سونے کی بھر کے دی جائے، اس کی جلد میں سونا بھر کے دیا جائے تو پھر ہم گائے بیچ دیں گے۔ دوسری روایت کے مطابق جتنا اس کا وزن ہے، اس کے وزن کے برابر ہمیں سونا دیا جائے تو پھر ہم گائے بیچ سکتے ہیں، ورنہ ہم نے بیچنی۔ یعنی لڑکے کا ارادہ نہیں تھا گائے بیچنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ کیسے اتنا سونا دے سکتے؟ اس نے نہ بیچنے والی بات کر دی نا۔ اس نے کہا میں نے بیچنی، جتنی گائے ہے اس کے وزن کے برابر سونا دو تو چلو ٹھیک ہے میں بیچ دیتا۔ اس کی ماں نے کہا نہ تو اتنا یہ سونا دے سکتے ہیں، نہ انہوں نے خریدنی ہے، ایسی بات کر دے تاکہ یہ چلے بھی جائیں اور گائے بھی ہمارے پاس رہ جائے۔ قافلہ بنی اسرائیل کا واپس موسیٰ پیغمبر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی گائے جو اللہ نے بتائی ہے وہ تو بڑی قیمتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1-2 نشانیاں اور پوچھ لو، وہ 1-2 نشانیاں اور پوچھ لو، تمہیں میں نے کہا تھا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جاؤ جا کے گائے ذبح کرو، تم نے خود سوالات کیے، اس وقت تم نے خود سوالات کیے، ان اللہ یشد علیکم، جب تم نے سخت سوالات خود کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہارے اوپر سختی۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہ تو کہتے ہیں کہ گائے کے وزن کے برابر ہمیں سونا دیا جائے تو پھر ہم گائے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر وہ 2 دفعہ اتنا سونا مانگتے ہیں تو وہ گائے لے کے آؤ، اگر وہ گائے جتنا 2 دفعہ بھی سونا مانگے، اتنا بھی تمہیں جمع کر کے دینا پڑے تو وہی گائے لے کے آؤ جو اللہ تعالیٰ سے تم مختلف سوالات کرتے رہے ہو،
اگر گائے ذبح نہ کی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اکٹھے ہوئے سارے بنی اسرائیل، سونا جمع کیا، سارا سونا جمع کر کے انہوں نے کہا جی معاہدہ ہو گیا۔ اندر آدمی ضامن آ گئے کہ اس کو ہم ذبح کر کے اس کی جلد میں جتنا سونا آئے گا ہم بھر کے وہ سونا تمہارے حوالے کریں گے۔ گائے لے کے آ گئے، وہ لڑکا بھی آیا ساتھ، انہوں نے لا کے گائے کو ذبح کیا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کیا لیکن اندر سے دل کرتا کہ ایک قاتل کا سراغ لگانے کے لیے اتنا زیادہ سونا دینا پڑے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا، انہوں نے ذبح تو کیا لیکن اندر سے ارادہ ان کا دل نہیں کرتا تھا، مجبوری کی وجہ سے آ کے ذبح کیا ہے۔ لیکن وعدہ کیا اللہ کریم نے کہ صالح بندے کی نسلوں کی بھی آگے اللہ کریم کفالت بھی کرتا ہے، حفاظت بھی۔ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح کر کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک اس مردے کی طرف نہیں آنا جب تک کہ لڑکے کو فارغ نہ کیا جائے۔ کہیں مردہ زندہ کروا کے تم پوچھ لو تو لڑکا بیچارہ دیکھتا رہے۔ کہنے لگے اس کی جلد پہلے اتارو، اتار کے اس میں سونا بھر کے لڑکے کے حوالے کیا جائے، اس کے بعد گائے کے ٹکڑے کر کے کیا کرنا، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اسی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے میت کے ساتھ لگا دینا تمہارا کام ہے، میت کو زندہ کر دینا یہ میں خدا کا کام ہے۔ اسی جلد کے اندر سونا بھر کے لڑکے کو دے کے لڑکا اپنا سونا لے کے گھر چلا گیا۔ وَكَانَ هُوَ وَأُمُّهُ يَعِيشُهُمَا عَيْشَ الرَّغَدِ، جس وقت اس کی ماں نے سونا دیکھا تو کہنے لگی اللہ کی قسم یہ تو ہماری 5 نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے نسل در نسل کا انتظام کر دیا۔ ادھر فرمایا جلدی کرو اس میت کو ساتھ اس گوشت کا ٹکڑا لگایا جائے، گائے کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کیے گئے۔ فرمایا اضربوہ ببعضھا، اس مردہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کے میت کے ساتھ لگاؤ۔ جس وقت لے کے لگایا اللہ کریم نے ثم احیاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ زندہ ہو کے کہنے لگا قتلنی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من قتلک، کس نے تمہیں قتل کیا ہے؟ کہنے لگا قتلنی ابن اخی، میرے بھائی کے لڑکے نے مجھے قتل کیا ہے، اور اس نے میرے مال پہ غصب کرنا چاہتا تھا، میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ 2 سبب ذکر کیے اس نے، زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 سیکنڈ لگے، اتنی دیر اللہ نے اس کو زندہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے بھائی کے لڑکے نے مجھے قتل کیا ہے، وہ میرا مال غصب کرنا چاہتا تھا، میری بچی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا، بس یہ 3 کلمات بول کے ثم مات، پھر وہ کیا ہوا، فوت ہو گئے۔ اب ان کا معاملہ حل ہو گیا، یہ لوگ تو ایک دوسرے کو قتل کے اوپر آ چکے تھے، بس معاملہ حل ہو گیا کہ بھئی ابھی جو ہے قاتل اس کا سگا بھتیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اس کو پکڑ کے اسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے، قرآن نے آگے کیا ذکر کیا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، فرمایا اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ سورۃ بقرہ میں 5 دفعہ مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ آیا ہے سورۃ بقرہ میں، یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے۔ مردوں کو یعنی جو دائمی موت جا چکے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے لمحات کے لیے زندہ کیا ہے۔ وہ ایک تو وہ واقعہ وہ جو ہزاروں کا لشکر تھا، فرمایا موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، ایک وہ واقعہ۔ دوسرا جو ہے یہ واقعہ
اور تیسرا جو ہے وہ 70 بندے جو موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے نا کوہ طور پہ، وہ مر گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زندہ کر دیا۔ اور چوتھا واقعہ ابراہیم علیہ السلام جو پرندے بنائے تھے، ان پرندوں کے اندر روح پھونکی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ وہ پرندے بنا کے ذبح کر کے ان کا گوشت ملا کے پہاڑوں پہ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ جو پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، جو ہے اسی طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ 5 مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ذکر کیے ہیں، تاکہ یہ معنی سمجھایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کیا قیامت کے دن وہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس بنی اسرائیل کا وہ جو آدمی مارا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے زندہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ ویسے زندہ کر سکتا؟ تو اللہ نے گائے کا ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پہ۔ اللہ تعالیٰ فوری کہتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کیا جاتا، وہ زندہ کر کے بول کے پھر دوبارہ فوت ہو جاتے، تو ایسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے موسیٰ علیہ السلام تو بھی اس کو 1 منٹ کے لیے آواز دو تو میں اس کو زندہ کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے زندہ کیوں حکم دیا گائے کو؟ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، گائے کو ذبح کیا، وہ مردہ ہو گئی، اس کے گوشت کا ٹکڑا لیا، مردہ چیز کو مردہ سے لگایا، مردے کو مردے سے لگا کے پھر زندہ کیا۔ اسی طرح انسان پہلے میت تھا، مردہ تھا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، پھر مر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب بنی اسرائیل والے ایسے لوگ تھے، اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں اسی طرح اس کو زندہ کر دیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے میں زندہ کرتا ہوں اور وہ تمہیں بتا کے مر جائے گا، بنی اسرائیل والوں نے پتہ کیا کہنا تھا؟ انہوں نے تو کہنا تھا یہ اصل میں مرا ہی نہیں تھا، یہ مرا نہیں تھا، اس کے اوپر وہ قابوس کی مرض آئی ہے، یہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے ابھی یہ دوبارہ اس کو ہوش آئی ہے تو اس نے بتا دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ تھا اگر میں اس کو ایسے زندہ کروں تو بنی اسرائیل نے کہنا یہ تو مرا ہی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام یہ مرا، یہ بے ہوش ہوا تھا، یہ تو ابھی مرا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں یہ مسئلہ بھی سمجھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے پہ، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے میت کو میت سے لگا کے زندہ کر سکتا ہے، تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا؟ ایک تو یہ مسئلہ حل کرنا تھا، اور دوسرا یہ اس طرح کی گائے اس لیے بتائی تاکہ اس صالح آدمی کے بارے میں جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے کہ وہ دنیا سے چلا گیا جس نے ہماری ذات پہ توکل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی اولاد کو بھی کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن نے خلاصہ اینڈ پہ کیا نکالا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ہاں اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ کیوں دکھاتے ہو اللہ؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف رجوع کرے، وہ عقل مند ہو جائیں، وہ دین حقیقی کو سمجھ جائیں۔ اس لیے فرمایا ہم اس طرح کی نشانیاں جو ہے لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں۔ کیوں دکھاتے رہتے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ صالح بندہ وہ 4 علامات جب پائی جاتی ہیں، ایمان بھی ہو، تقوی بھی ہو، توکل بھی ہو
اور اس کا عمل صالح اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے وجود سے لوگوں کی اصلاح ہو، اس کو صالح کہا جاتا ہے۔ جس وقت بندہ صالح ہوتا ہے تو اللہ کریم کے ذمہ آتا ہے اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کے باہر کی حفاظت کرنا، اس کے قبیلے کی حفاظت کرنا، اس کے خاندان کی حفاظت کرنا۔ اگر تمہیں یاد نہ بھی رہے، بندہ صالح ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ صحابی رسول ہے، شام کے علاقے کی طرف جانے لگا، غزوے میں نکل گئے کہ گھر میں ایک بکری کا بچہ موجود ہے۔ کہنے لگے کہ اس کو میں کسی کے حوالے کر کے جاؤں گا تاکہ وہ پیچھے جو ہے اس کا خیال کرتا رہے۔ تو دروازہ کھلا ہے، بکری کا بچہ کھلا ہے۔ صحابی جس وقت نکلنے لگا اس وقت وہ بکری کا بچہ وہاں پہ موجود، اور دروازہ بند کرنا صحابی رسول بھول گئے۔ دروازہ بند کرنا جس وقت نکل گئے، آگے دور دراز سفر کو پہنچ گئے تو یاد آیا کہ میں نے تو بکری کے بچے کو بھی نہیں پکڑا اور میں نے تو دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ اب دو نقصان ہیں کہ بکری کا بچہ پتہ نہیں کدھر جائے گا، دروازہ بھی کھلا ہے، چند جو چیزیں گھر میں موجود ہیں وہ بھی کہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ آج کل تو ایک سیکنڈ دروازہ کھلا رہ جائے نا تو کیا حالت ہوتی ہے۔ تو لمبا سفر کر کے آگے جا کے اس کو یاد آنے لگا، اسی مقام پہ دعا کرنے لگا اللہ کریم سے، اللہم انت الخلیفۃ من اہلی و مالی۔ اللہ میرے گھر کی حفاظت کرنا تیرے ذمہ ہے، میرے مال کی حفاظت کرنا تیرے ذمہ ہے۔ کیوں؟ توکلت علیک، اس لیے کہ اللہ میرا توکل اور بھروسہ تیری ذات پہ ہے۔ اب صحابہ سے بڑھ کے کوئی صالح بندہ، انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کے کوئی اور صالح ہو سکتا؟ اب جن کو قرآن نے صالح کہا ان کے صالح ہونے میں شک اور شبہ، اگرچہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے لیکن اللہ کریم نے ان کو صالح ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن مقدس میں دے دیا ہے۔ اللہم انت السفر، اللہم انت صاحب السفر والخلیفۃ فی اہلی و مالی۔ اللہ سفر میں میرا مصاحب تیری ذات ہے، اللہ تو میرے ساتھ ہے، لیکن والخلیفۃ فی اہلی و مالی، صرف میرے ساتھ نہیں اللہ، میرے گھر کا بھی پیچھے خیال کرنا، میرے مال کا بھی پیچھے خیال کرنا، میرا دروازہ بھی کھلا ہے، میری بھیڑ بکری بھی موجود ہے، اللہ تو مہربانی کرنا۔ یہ دعا کرتا رہا، چلا گیا سفر میں، غزوات میں۔ ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینے کے بعد واپس آیا ہے۔ تو جس وقت صحابی رسول واپس آیا ہے، آ کے اپنے دروازے کے پاس کھڑا ہو کے پیچھے ہو کے دروازے کو دیکھ رہا ہے کہ دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، دروازے کی کنڈی بند ہے، دروازے کو تالا لگا ہے۔ پیچھے ہٹ کے دیکھتا رہا کہ میں نے تو دروازہ بند کیا، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا، دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ جس وقت صحابی قریب جاتا ہے آواز آتی ہے، آواز آئی ہے، جس وقت تالا کھل گیا، وہ کنڈی کھل گئی۔ یہ کمال ہے پیغمبر کے صحابہ کا۔ دروازے کے یوں قریب پہنچا ہے، دروازے کے قریب پہنچا، آواز آئی ہے، کنڈی کھل گئی، دروازہ کھل گیا۔ فرمایا جو میرا بندہ ہو اس کے لیے میں رحمت کے دروازے خود کھولتا ہوں،
اس کو دروازہ کھولنے کی بھی میں دقت دیتا، لیکن ہو صالح صحیح حقیقت میں اندر جاتا ہے، جا کے جس وقت دیکھتا ہے اس کی بکری موجود ہے، ہرا چارہ جو ہے وہ اندر کھا رہی ہے، تو دیکھ کے حیران پریشان ہونے لگا، کہنے لگا اللہ تیری ذات پہ میں راضی ہوں، توکل تو پہلے بھی موجود ہے، لیکن اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی محسنین اور مومنین کے اجر کو ضائع کرتا، ان کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا، ان کی امان میں کوئی چیز ہو ان کے مال کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے جس وقت تو نے اپنا مال اسی کے حوالے کیا ہے، اسی کو متوکل سمجھا ہے، اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا مومنوں کی علامت کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کی علامت ہے کہ وہ صرف میری ذات پہ توکل کرتے ہیں، وہ قبروں پہ توکل، وہ مزاروں پہ توکل، وہ غیروں پہ توکل، وہ کسی زندہ مردہ پہ آسرا، وہ کسی ادھر جھاڑ پھونک کی طرف جاتے، وہ کسی غیروں کی طرف جاتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہ صرف اللہ کریم کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کریم کے علاوہ کسی غیر پہ۔ نبی علیہ السلام نے تمہیں سبق سکھایا ہے، فرمایا کیا؟ اللہم انی لک اسلمت وبک آمنت۔ یہ کوئی عام بندہ یہ کلمات نہیں کہنے والا، یہ دو جہان کے سردار، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین فرماتے ہیں اے اللہ، اللہم انی لک اسلمت وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اللہ میں نے پورے وجود کو تیرے حوالے کیا، میں محمد کی طاقت نہیں، اگر پیغمبر میں اپنے وجود کی حفاظت کی طاقت کوئی نہیں، کسی اور ولی مرشد پیر حکیم میں بھی طاقت ہو سکتی۔ فرمایا اسلمت لک اللہم انی لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ میں تیری ذات کے اوپر ایمان لایا ہوں، وعلیک توکلت، میرا توکل صرف تیری ذات پہ، والیک انبت، میں صرف رجوع تیری طرف کرتا ہوں، کیوں؟ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اے اللہ میں اونچی نیچی باتیں، میں جھگڑے صرف تیرے ساتھ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ حاکم تیری ذات ہے، اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو میں محمد اپنے وجود سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اگر تو میرے بالوں کو پکڑ لے میں محمد چھڑانے کی طاقت بھی، اگر تو چھوڑ دے کوئی پکڑنے کی طاقت بھی نہیں۔ ماندہ کیا سمجھایا دنیا والوں کو کہ لوگوں اگر ایمان اسی پہ لائے ہو پھر تیرے دل میں تقوی اسی کا ہونا چاہیے، پھر تیرے دل میں توکل اسی پہ ہونا چاہیے، پھر بھروسہ اسی پہ رکھ۔ اگر تجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر میں نے توکل کیا تو وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، پھر یقین رکھ کے ساری امیدیں اور یقین اسی پہ رکھ، توکل اسی پہ رکھ۔ صحابہ کرام کھانے کی وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تم لیٹ آتے ہو اس لیے جو ہے آئندہ جمعے پہ جلدی آنا، میں اسی ٹائم پہ ختم کر دوں گا۔ تم